جی عبد المنان بھائی پڑھیں کتاب المناسک. جی سعادت محترم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا فقال رجل اکل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جی ترجمہ کریں اس کا. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اللہ تعالیٰ نے تم پر حج کو فرض کیا ہے پس حج کرو. پس کہا ایک آدمی نے کیا ہر سال اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ خاموش ہو گئے حتیٰ قالها ثلاثا یہاں تک کہ آپ نے یہ بات فرمائی 3 مرتبہ. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پس فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لو قلتو اگر میں کہتا نعم ہاں لواجبت البتہ وہ فرض ہو جاتا اور اگر تم اس کی استطاعت نہ رکھتے پھر بھی فرض ہو جاتا وہ. پھر تم اس کی استطاعت نہ رکھ پاتے. ولما استطعتم تو یقیناً پھر تم اس کی استطاعت نہ رکھتے جی تم اس کی ٹھیک ہے استطاعت نہ رکھتے. ٹھیک ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے بے شک انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تحقیق تم پہ اللہ نے حج کو فرض قرار دیا ہے تو تم حج کرو. تو ایک شخص نے کہا اکل عام یعنی نحج کل عام. کل عام کا معنی نحج ہر سال ہم حج کریں اس لیے اس کو کلّا پڑھ رہے. فسا کا تھا تو آپ خاموش ہو گئے یہاں تک کہ اس نے 3 دفعہ پوچھا. پھر آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یہ حج فرض ہو جاتا اور پھر تم یقیناً اس کی استطاعت نہ رکھ پاتے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رؤوف الرحیم بنایا ہے. تو آپ بڑی آسانی لے کر آئے تھے اور بڑی آسانی پسند کرتے تھے اس لیے آپ نے جو ہے خاموشی اختیار کی. کتاب المناسک یہ منسک ان کی جمع نسک ینسک عبادت کے حج کے طریقے یعنی حج کو ادا کرنے کے طریقے. مصدر میمی ہے یہ منسک. لکل امت جعلنا منسکا قرآن مجید میں لکل امت جعلنا منسکا ہم نے ہر امت کے عبادت کے طریقے بنائے مقرر کیے. حجو یہ کون سا صیغہ ہوگا؟ یہ جمع مذکر مخاطب. باب امر حج یحج مدہ یمد سے. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. یہ من الصحہ یہ مشکات کے اندر نا اصل میں 2 فصلیں تھیں. ایک صحہ تھی پہلی دوسری حسان تھی. صحہ یعنی بخاری مسلم کی حدیث ہیں اور حسان سنن اربعہ کی ابو داؤد نسائی ترمذی ابن ماجہ. اور تیسری فصل کا علامہ تبریزی نے نا اضافہ کیا اس لیے یہ صحہ ہے. جی آگے دوسری حدیث پڑھیں. حافظ زکا آپ پڑھیں. عن ابی ہریرہ السلام علیکم وعلیکم السلام. وعن ابی هريرة رضي الله عنه
أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. مبرور. مبرور جی ترجمہ متفق بھی کر، علیہ۔ ترجمہ بھی کر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب صحابی کا نام لینا ہے نا تو ساتھ سیدنا ضرور کہنا ہے۔ جی جی، سیدنا سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اہ، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل افضل ہے، سب سے افضل ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایمان باللہ ورسولی، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، تصدیق کرنا۔ آواز کٹ گئی شاید۔ جی جی پڑھیں، ایمان باللہ ورسولی ترجمہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سا عمل؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد یعنی قتال کرنا۔ پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقبول حج، ایسا حج جو کہ قبول کر لیا گیا۔ اس ٹھیک، روایت کو امام بخاری اور مسلم شیخین نے روایت کی ہے کتاب الایمان میں، ٹھیک ہے ابو ماشاء ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ اللہ۔ جی، ای العمل افضل، کون سا عمل افضل ہے؟ جب آپ نے افضل کہہ دیا نا تو اس میں یہ معنی آ گیا سب سے افضل، یعنی افضل کے اندر ہی آ گیا، تفضیل ہے نا۔ جی جی ایمان باللہ ورسول، جی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ اس کے آگے جب با آ جائے نا تو اس کا معنی تصدیق کرنا ہوتا ہے۔ وما انت بمؤمن لنا، آپ جی جی ہماری تصدیق کر رہے ہیں، تو اس میں حقیقی یعنی مکمل ایمان آ جائے۔ پھر پوچھا کون سا؟ فرما اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر کون سا؟ کہ جو سننا ہوتا ہے یہ ترتیب کے لیے ہوتا ہے، سننا یہ ترتیب، یہ کام پھر کام، یعنی اس میں مطلب تاخیر بھی ہوتی ہے، تراخی بھی ہوتی ہے، پھر ترتیب سے، یعنی پہلے یہ پھر جی یہ، جاء زید، زید آیا، پھر ثم عمر، پھر یعنی ترتیب تراخی۔ پھر حج مبرور، جی جی مبرور یعنی وہ حج جو مقبول ہو، بھرپور یعنی نیکی یعنی پوری طرح سنت کے مطابق جس کو کیا جائے، یعنی مقبول حج۔ بارک اللہ۔ آگے آپ پڑھیں فیک۔ جی، سسٹر فہیمہ آپ پڑھیں، من حج للہ۔ جی شہباز بھائی آپ پڑھیں۔ جی السلام علیکم۔ وقال من حج للہ فلم یرفس، یرفس ہونا چاہیے نا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ ترجمہ بھی کرے ماشاء وکالا اور فرمایا، من جو شخص حج حج کرے للہ اللہ کے لیے، فلم پھر نہ یرفس وہ فحش گوئی کرے، ولم اور نہ یفسق وہ گناہ کا کام کرے، رجع تو وہ لوٹتا ہے، کیوما اس روز کی طرح، ولدت ہو کے جنم دیا تھا اسے، امہ اس کی ماں نے۔ بہت خوب ماشاء، جو اللہ کے لیے حج کرتے ہیں پھر استاد اس کے اندر۔ استاد محترم، جی جی جی، یہ جو قیومہ ہے یہاں پہ میم پہ وہ
نصب یعنی کی جار حالت آنی چاہیے تھی مجرور جارن مجرور ہے نا یہ جار تو آنی یہ یہاں پہ راب کی ہاں جی چاہیے. جارن جزاک من اللہ. حج میرے والے للہ. نسخے میں کا یوم ہی نہیں ہے. جی میں مجھے نہیں مجھے موقع دیں میں بات مکمل کر لوں. یہ جو ہے نا میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی استاد جی محترم آ رہی ہے. یہ لم یرفس لم یفسق تو اسی طرح یعنی یہ غلط لکھا ہوا. یوما پر یہ اعراب پسندیدہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یوم کی اضافت جملے کی طرف ہوتی ہے نا تو یہ اصول ہے پھر اس کو مبنی پر فتح پڑھنا جائز ہے. جب یوم کی اضافت اسی طرح حین کی حینہ کی اضافت اور یوما کی اضافت یہ انشاءاللہ پڑھیں گے یہ آپ نے پڑھ لیا ہوگا. یہ نحو کی کتاب ہے ہدایت النحو اس میں انہوں نے یہ اصول ذکر کیا ہے کہ جب یوم کی اضافت جملے کی طرف ہوتی ہے تو پھر اس کو مبنی بر فتح پڑھا جاتا ہے اور یہ پسندیدہ ہے. جیسے یوم ینفع الصادقین قرآن میں ہے نا یوم ینفع الصادقین تو یوم کی اضافت جملے کی طرف ہے تو ہے یوم یا مضاف ہو رہا ہے ولدت کی طرف جملے کی طرف. ٹھیک ہے. جی جزاکم اللہ خیر استاد محترم. جی جی استاد محترم. علامہ مبارک پوری رحمہ اللہ نے بھی اسی کو علم لغت سے مختار لکھا ہے تو اس کو کیومن پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے. سوری کیوم محترم اور کون سے الفاظ بتائے آپ نے کہ یوما کے علاوہ؟ حینا. ٹھیک ہے حینا ایزن یعنی حینا کا لفظ حینا جب جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے اسی طرح یوم اضاف ہوتا ہے اور بھی شاید کچھ ضرور ہیں یہ دو تو ذہن میں ہیں. اچھا تو وہ لوٹتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے. رفث یرفث یعنی فحش گوئی صحیح. فسق یفسق گناہ کے کام کرنا. لم یفسق جی. العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما یہ عبد المنان بھائی آپ کی ماشاءاللہ زیارت بھی ہوگی. جی استاد محترم. میں نے کہا آپ کی زیارت بھی ہوگی. جی جی الحمدللہ. اچھا معذرت مجھے پتہ ہی نہیں لگا. نہیں چلو اسی بہانے زیارت ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اب سمجھ آئی بات پہلے سمجھ ہی نہیں آئی کہ اچھا پتہ نہیں مجھے کیوں بلا رہے ہیں. جی عمرہ تک کفارۃ لما بینہما درمیان میں جتنی بھی ان کے درمیان مدت میں جو گناہ ہوتے ہیں ان کے لیے کفارہ ہے گناہ کی معافی کا ذریعہ. والحج المبرور اور مقبول حج لیس له جزاء الا الجنۃ اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ بھی نہیں ہے. مبرور یہ کس باب سے ہوگا مبرور مصباح مبرور یہ کس باب سے ہوگا؟ بارارا یا سسٹر مصباح اگر میری آواز سن رہی ہیں تو سسٹر عارفہ برارا یبرور سے جی ام سعد سسٹر ام سعد جی سسٹر زلیخا جی طاہرہ برا یا بیرو برا یا بر. اچھا سسٹر خدیجہ Barara ya برورو. جی ناصر
باب سامع جی باری رہا یا برارو جی عبد المنان بھائی. سلام برا یا برو؟ بارک اللہ فیک. برا یا برو؟ برا یا برو، ٹھیک ہے ماشاء اللہ. بر وزن سمیع یسمع، سمیع یسمع. برا یا برو، ود یا ودو، عد یا عدو. وقال ان عمرة فی رمضان تعجل حجتنا، بے شک رمضان میں عمرہ کرنا ایک حج کے برابر ہے. یہ غالباً اس وقت کی بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا موقع کا ارادہ کیا تو ایک خاتون جو تھی وہ نہ جا سکی، تو سواریاں کم تھیں گھر میں. اس نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا وہ مسئلہ ڈسکس کی، تو آپ نے فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کر لیجیے گا تو یہ حج کے برابر ہے. یعنی اس کے بعض طریق میں نا یہ چیز ملتی ہے. ان عمرۃ فی رمضان، بے شک رمضان میں عمرہ کرنا یہ حج کے برابر ہے. جی آگے پڑھیں. جی سعید بھائی آپ پڑھیں. وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقی رکبا بالروخاء فرفعت الی امرأة صبیا فقالت الہذا حجن کہیں گے؟ قال نعم ولکی اجر ولکی 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 اجر. ترجمہ بھی کریں. جی شیخ محترم، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملے ایک سوار کے ساتھ روحا کے مکان پر. فرفات الیہ امراتن سوین، تو اس نے اٹھا رکھا تھا ایک بچہ. فقالت، تو کہا الہذا حجن، کیا اس کے لیے بھی حج ہے؟ کالا نام، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جی ہاں. ولکی اجرن، اور آپ کے لیے اجر ہے. بارک اللہ. بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لقیہ ملے رکبن بالروحا، روحا مقام پر ایک قافلے سے. روحا مدینہ کے غالباً صحیح مسلم میں آتا ہے 30 میل کے قریب، 30 میل کے قریب یہ جگہ تھی. وہاں ایک قافلے سے ملے تو ایک عورت نے فارفات الیہم امرأۃ صبیا، تو ایک عورت نے ایک بچے کو اٹھایا، بلند کیا اور کہا کیا اس کے لیے حج ہے؟ تو ہاں حج ہے. ولکی اجر، تیرے لیے اجر ہے. امام ابو حنیفہ کا موقف یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بچے کو حج نہیں کروانا چاہیے. غالباً ان تک یہ حدیث نہیں پہنچ سکی واللہ اعلم. جبکہ امام شافعی، امام مالک وغیرہ کہتے ہیں کہ اگر بچے کو حج کروا دیا جائے تو کوئی حرج نہیں، جائز ہے. اور یہ تطوع ہوگا، متطوع نفلی ہوگا، اس سے جو ہے زندگی کا حج ساقط نہیں ہوگا. پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو استطاعت دے گا، اس کا حج فرض ہوگا تو وہ حج کرے گا. رقبن، یہ رقب کون سا سیگا ہوگا شہباز بھائی؟ سوری میں ذرا مطلب کیا پوچھ رہے ہیں؟ رقبن، آپ کوئی بات نہیں، آپ مصروف ہیں نا، کوئی بات نہیں. نہیں نہیں، آپ پوچھیے. رقبن میں نے پوچھا کہ یہ کون سا سیگا بنے گا؟ لکیہ رقبن واحد مذکر ہے. ٹھیک ہے.
جی سسٹر ماہرہ. جی شیخ محترم، لقیہ رکبن، یہ تو مجھے حال لگ رہا میں نے سی کا ہے، پوچھا. حال کا سیکھا. شیخ محترم لا ادری. هذا نصف العلم لا أدري لكن لا يمشي هذا ها هنا زادك الله علما. جزاکم اللہ خیرن کثیر. یہ جو نصف یہ جو ہے نا لا ادری، اس کے بڑے فائدے ہیں، لیکن تب جب بندہ سیکھ لے بڑا عالم بن جائے پھر کہ لا ادری. کیا خیال ہے؟ وہ ہے نا شیخ عبد الرحمن سعدی جب انہوں نے لکھا ہے اس کے فائدے. جب انسان کہہ دیتا ہے نا لا ادری، تو پھر اگر اس کو کوئی بتا دے تو اس کے لیے ماننا آسان ہو جاتا ہے. اور اگر استاد کہے نا لا ادری، تو اس میں یہ نصیحت ہوتی ہے کہ یہ استاد جو ہے نا یہ ہر چیز اپنے پاس سے نہیں بتاتا، بلکہ جو پتا ہوتا ہے صحیح تحقیق سے وہی بتاتا ہے، اور جو نہیں پتا ہوتا اس کو کہتا ہے لا ادری. یہ بھی ایک نصیحت. انہوں نے بہت سارے فائدے لکھے لا ادری. اچھا جی، یہ رقب جو ہے نا رقب کسی کو پتا ہے؟ سر جی اسم جمع کا سیگا ہے یہ؟ دوبارہ جو اسم جمع ہوتی ہے. ماشاء اللہ سسٹر. ٹھیک ہے آپ کا جواب اسم جمع ہے. یہ اسم جمع یعنی جی سر. ہاں بارک اللہ فیک. اسم جمع جس کا واحد نہ ہو. ہاں ایسے ہی لفظی اس نہیں، کا جس واحد کا نہ ہو، واحد اس کے لفظ سے نہ ہو. نہیں، واحد تو ہوگا لیکن اس کے لفظ سے نہیں ہوگا. جی، جیسے یا اس کے معنی سے نہیں ہوگا. جیسے رہتن، جیسے قوم، جی جیسے رقب. شیخ محترم اس کے بارے میں معروف وزن نہ ہو یہ پڑھا ہوا تھا مجھے جہاں تک یاد ہے. 3 باتیں تھیں نا. تیسری تھی. بات یہ تھی کہ وہ معروف وزن. 4 تھی. ہاں شاید 4. جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ، آپ نے یاد رکھا ہے ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ برکت دے. بہت خوب. بعض لوگوں نے نا اس کو اسم جمع نہیں بنایا، وہ کہتے ہیں یہ راکب کی جمع ہے. راکب کی جمع. بہرحال اسم جمع بہتر ہے. جی آگے پڑھیں سسٹر ماہرہ، آپ پڑھیں. بھارت پڑھیں. وعن نیچے والی شیخ محترم. جی جی. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان امرأة من خثعم قالت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفحج عنه؟ قال نعم وذلك في حجة الوداع. ترجمہ بھی کریں. سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک سیدنا ایک عورت ابن عباس یا عبداللہ عباس بن رضی عباس؟ ابن ابن عباس یا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک ایک عورت من خثعمہ قبیلے کا نام ہے شیخ مطلب. جی جی ٹھیک ہے. ایک خثعمہ قبیلے سے خسامیہ کہہ لیں یا خسام قبیلے سے کہہ لیں. جی خثعم قبیلے سے تھی. قالت اس نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان بے شک فریضۃ اللہ، اللہ کا فرض ہے، علی عبادی اس کے بندوں پر، فی الحج حج میں، ادرکت میں نے جاننا یا سمجھا، ابھی ادرکت. میرے والد، میں دیکھتی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ابھی ابھی میرے والد شیخن کبیرن بہت بوڑھے ہیں، لا نہیں یثبت وہ کھڑے ہو سکتے، علی الراحلتی اپنے قدموں پر، فحج عنہ کیا میں ان کی طرف سے حج کروں، کیا ان پر حج ہے،
کیا ان پر حج کرنا ہے؟ قال کہا نعم جی وذالک اور یہ فی حجۃ الوداع حجۃ الوداع ہے۔ جی آپ کریں ترجمہ اس کا جمنان بھائی۔ جی سعادت محترم عن ابی عباس رضی اللہ عنہما ابن عباس رضی اللہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں بے شک ایک عورت خثعم قبیلے سے اس نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک حج ان فریضۃ اللہ بے شک اللہ کا بے شک اللہ کا فرض علی عبادہ اس جی کے ٹھیک بندوں پر ہے فی الحج حج میں ادرکتو اس فرض نے پایا ہے میرے باپ کو بوڑھا ہے جی ٹھیک ہے لا یثبت ماشاء اللہ علی ٹھیک ہے جی ٹھیک۔ ہاں یہ غلطی تھی سسٹر، یہ جمنان بھائی نے صحیح کر دی ہے۔ ان فریضۃ اللہ بے شک اللہ کی فرض نے، بے شک اللہ کا فریضہ فرض اس کے بندوں پر حج کے بارے میں ادرکت اس فریضے نے پا لیا، کس کو پا لیا؟ میرے باپ کو، اس حال میں کہ وہ باپ بوڑھا ہے، نائب بوڑھا، یعنی میرے والد پر جو ہے نا وہ حج فرض ہو چکے جب، اور وہ نہایت بوڑھے ہیں۔ لا یثبت علی الراحلہ وہ سواری پر بیٹھ نہیں سکتے، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں جی سعادت کر سکتی۔ ان فریضۃ اللہ علی عبادہ فی الحج ادرکت ابی شیخا کبیرہ، یہ جو جملہ ہے ادرکت، یہ جملہ ترکیب میں کیا بنے گا سسٹر ہما؟ شیخ محترم ادرکت فیل فائل ہو جائے گا، اور یہ ابھی پورا شیخ جملہ کیا بنے گا؟ پورا جملہ کیا بنے گا؟ چلیں اس طرح کرنا ہے، یہ جو ہے نا ان فریضۃ اللہ سے لے کر نا علی الراحلہ تک، یہ آپ نے نا ترکیب کرنی ہے، یہ بعد میں لکھ کے مجھے بھیج دینی ہے سب نے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہاں سے لے کر یہاں تک ان فریضۃ اللہ علی عبادہ فی الحج علی الراحلہ، ترجمہ وہی ہے جو عمران بھائی نے کیا ہے کہ اس نے پا لیا ہے میرے بوڑھے والد کو، بوڑھے والد کو۔ ایک اعراب ہوتا ہے یہ کلمات کا، جو آپ بتاتے ہیں کہ یہ مرفوع ہے، فاعل ہے، یہ منصوب ہے، مفعول ہے، جو مطلب کلمات ہوتے ہیں، ادات ہوتے ہیں، یا کلمات ہوتے ہیں، مفرد کلمات خصوصاً۔ ایک اعراب ہوتا ہے جملے کا، صحیح ہے؟ تو یہ جملے کا اعراب بھی بہت ضروری ہے، تو آپ یہ ترکیب کریں گے تو سمجھ آ جائے گی۔ جی آگے آپ پڑھیں۔ حمزہ حمزہ سلیم جی وقال رجل جی کوئی ایک پڑھے، وقال رجل جی جی سعادت محترم قال رجل ان اختی نظرت ان تحج وانها ماتت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عليها دين أكنت قاضيا قال نعم قال فاقضي دين الله فهو أحق بالقضاء ترجمہ بھی کریں۔ وقال رجل اور کہا ایک آدمی نے
इन्ना उख्ती बेशक मेरी बहन नाजरत उसने नजर मानी थी अंत हुज्जा के वो हज करेगी। वह इन्ना मातत और वो फोत हो गई है। फ़काल किस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लो अगर काना होता अलैहा उस पर दईनुन कर्ज, अकुंता क्या तू काजिया उसको अदा करता। काला उसने कहा नाम, जी हाँ। काला फरमाया तो फकजी तो फिर अदा कर दीन अल्लाह अल्लाह का कर्ज। दईन फहुआ दईन दईन। दीन अल्लाह अल्लाह का कर्ज। फहुआ पस वो हक ज्यादा हक रखता है बिल कज़ाई अदायगी का। माशाल्लाह बारकल्लाहु फीक। एक आदमी ने कहा इन्ना उख्ती बेशक मेरी बहन ने नजरत नजर मानी अन तखुज्जा के वो हज करेगी। व इन्नहा और बेशक किस्सा ये है मातत वो फोत हो गई। फ़काल नबी, तो आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर उस पर कर्ज होता तो क्या आप अदा करते। उसने कहा जी हाँ। तो आपने फरमाया अल्लाह का कर्ज अदा करो, वो अदायगी का ज्यादा हक रखता है। अकुन तकादिया हो, ये कादिया ये कौन सा इसम है जी सिस्टर फहीमा। कादिया अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शेख मोहतरम, बहुत माजरत चाहती हूँ, मैं ज़रा बाहर हूँ, इस वजह से मैं तवज्जो नहीं दे जी पा रही। जी ठीक है कोई मसला। जी नासिर, अफूला नासिर। जी ये काना की खबर है। ये इसम कौन सा है। मा हुवल इस्म। ये ये इसमें फाइल है जी। वल्लाहि हज़ा इस्म फाइल। जी जी। मैं कोई और इसम पूछ रहा हूँ, आप इसम फाइल बता रहे हैं। अच्छा अच्छा। मैं ये नह वाला इसम नाकिस है। पूछ नह वाला पूछ रहा हूँ। नाकिस नाकिस है। नाकिस जी। नहीं आपने और बता दिए। काजिया वाला काजिया। हाँ जी, कज़ा यकज़ी, कॉफ ज़ाद और या, ये नाकिसे याई नाकिसे वावी जी उन्हीं में से हैं। ठीक है माशाल्लाह, गहरी नहव सर रखते हैं। बारकल्लाहु जज़ाकल्लाह खैर। फीक। जी ये कौन सा इसम है सिस्टर हुमा। इसम मनकूस। ये किसने बताया। सर जी सॉरी, मैं समझी आप बाकियों से पूछ रहे हैं कि जिसको पता हो वो बता दे। नहीं आपने बताया तो सही बताया। आपने बताया। जी बताया तो सही, लेकिन आपके कहे बगैर नहीं बताया ना जी। मैंने बताया। इसम मनकूस का तो इराब तकदीरी नहीं होता। नहीं, मंसूब हालत में तकदीरी नहीं होता, रफी और जरी नस्बी में हालत में तकदीरी ज़ाहरी होता होता है। इजाफत के वक्त जाहिर होता है। है। नहीं, नस्बी में जाहिरी होता इजाफत के वक्त जाहिर हो जाते हैं, वैसे नहीं होता। अगर हो रही तो काजियन। नस्बी हालत में होता है ज़ाहरी। नस्बी हालत में ज़ाहिरी ये पता होता है। ये जो इजाफत वाली बात की है ये सही है? नहीं सर, वो सर, अज़ाफत नहीं तो नस्बी फिर हालत मजरूर हो जाएगा ना, फिर उसमें से फिर मुकद्दर हो जाएगा। यानी इजाफत वाली बात इधर नहीं है ना, इधर है कि वो नस्बी मंसूब है हालत। यहाँ पर। नस्बी हालत तो यहाँ रही तो काजियन में इजाफत नहीं है, फिर भी जो है मंसूब है। वो शायद उनको मुतशाबह लगा हो कि इजाफत में या वापस आ जाती है शायद। जी नासिर भाई आपको समझ आ गई। जी हाँ वो मैं असल में ये इसम पूछ रहा था। ठीक है, वो डॉक्टर ने पूछा था ना कि दवाई पी जी। ली है। दवाई पी ली है तो वो मरीज ने कहा था दवाई तो वो नीली है। येलो, हाँ येलो थी वो, यहाँ हाँ पीली है। दवाई तो नीली है। वो पीली और नीली वाली बात हो गई है हमारे साथ। हाँ, चलो जी 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 वही। बारक बारक। शुक्रिया।